بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 268 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الانبیاء کا آپ کے سامنے تعارف پیش کریں گے، اور ساتھ ہی اس کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس صورت سے 17واں پارہ بھی آغاز پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست بہن بھائی عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء۔ الانبیاء اس سورت کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں ہے، چونکہ اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام الانبیاء رکھ دیا گیا۔ یہ بھی موضوع کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں بلکہ محض پہچاننے کی ایک علامت ہے۔ مضمون اور انداز بیان دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکے کے دور متوسط یعنی ہماری تقسیم کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور ہے۔ اس کے پس منظر میں حالات کی وہ کیفیت نہیں پائی جاتی جو آخری دور کی صورتوں میں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ کشمکش زیر بحث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان برپا تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوائے رسالت اور آپ کی دعوت توحید و عقیدہ آخرت پر جو شکوک اور اعتراضات پیش کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے آپ کی مخالفت میں جو چالیں چلی جا رہی تھیں ان پر زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور ان حرکتوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وہ جس غفلت اور بے پرواہی سے آپ کی دعوت کا استقبال کر رہے تھے اس پر متنبہ کیا گیا ہے، اور آخر میں ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس شخص کو تم اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھ رہے ہو وہ دراصل تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ دوران تقریر میں خاص طور پر جو امور زیر بحث آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اور اس بنا پر ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرنا، اور اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان کا آپ پر اور قرآن پر مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کرنا اور کسی ایک بات پر نہ جمنا، اس پر مختصر مگر نہایت پرزور اور معنی خیز طریقے سے گرفت کی گئی ہے۔ نمبر 3، ان کا یہ تصور کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر یوں ہی ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، کسی حساب کتاب اور جزا و سزا سے سابقہ نہیں پیش آنا ہے۔ یہ چیز چونکہ اس غفلت و بے اعتنائی کی اصل جڑ تھی جس کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا استقبال کر رہے تھے، اس لیے بڑے ہی مؤثر انداز میں اس کا توڑ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، شرک پر ان کا اصرار اور توحید کے خلاف ان کا جاہلانہ تعصب جو ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اصل بنائے نزاع تھا، اس کی اصلاح کے لیے شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں مختصر مگر بہت وزنی اور دل نشین دلائل دیے گئے ہیں۔ نمبر 5، ان کی یہ غلط فہمی کہ نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود جب ان پر کوئی عذاب نہیں آتا تو ضرور نبی جھوٹا ہے، اور عذاب الہی کی وہ وعیدیں جو وہ خدا کی طرف سے ہمیں سناتا ہے محض خالی خولی دھمکیاں ہیں، اس کو استدلال اور نصیحت دونوں طریقوں سے رفع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کے اہم واقعات سے چند نظیریں پیش کی گئی ہیں جن سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تمام وہ پیغمبر جو انسانی تاریخ کے دوران میں خدا کی طرف سے آئے تھے انسان تھے، اور نبوت کے امتیازی وصف کو چھوڑ کر دوسری صفات میں وہ ویسے ہی انسان ہوتے تھے جیسے دنیا کے عام انسان ہوا کرتے ہیں۔ الوہیت اور خدائی کا ان میں شائبہ تک نہ تھا، بلکہ اپنی ہر ضرورت کے لیے وہ خود خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اس کے ساتھ انہی تاریخی نظیروں سے 2 باتیں اور بھی واضح کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ انبیاء پر طرح طرح کے مصائب آئے ہیں اور ان کے مخالفین نے بھی ان کو برباد کرنے کی کوششیں کی ہیں، مگر آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقوں پر ان کی نصرت فرمائی گئی۔ دوسرے یہ کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اور وہی
وہ وہی دین تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ نوع انسانی کا اصل دین یہی ہے، اور باقی جتنے مذاہب دنیا میں بنے ہیں وہ محض گمراہ انسانوں کے ڈالے ہوئے تفرقے ہیں۔ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے پر ہے۔ جو لوگ اسے قبول کریں گے وہی خدا کی آخری عدالت سے کامیاب نکلیں گے اور زمین کے وارث ہوں گے، اور جو لوگ اسے رد کر دیں گے وہ آخرت میں بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ وہ فیصلے کے وقت سے پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو نبی کی آمد کو اپنے لیے رحمت کی بجائے زحمت سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم اس سورہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، اس میں 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ترجمہ: قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت تفسیر میں آیا کہ اس سے مراد ہے قرب قیامت، یعنی اب وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنے آغاز کی بنسبت اپنے انجام سے قریب تر ہے۔ آغاز اور وسط کے مرحلے گزر چکے ہیں اور آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی مضمون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے، کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے۔ سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ، کوئی اور ہادی اور بشیر و نذیر آنے والا نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں آیا وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کسی تنبیہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ خود سوچتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے، اور نہ اس پیغمبر کی بات سنتے ہیں جو انہیں خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ترجمہ: ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو باتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی قرآن کی ہر نئی صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور انہیں سنائی جاتی ہے، اور یہاں آیت میں آیا کہ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یعنی اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو اوپر ترجمے میں اختیار کیا گیا، اور اس میں کھیل سے مراد یہی زندگی کا کھیل ہے جسے خدا اور آخرت سے غافل لوگ کھیل رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنتے بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پر سنتے ہیں۔ لاہیۃً قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ ترجمہ: اور دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے۔ تفسیر میں آتا ہے پھنسے جاتے ہو بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی مطلب صحیح ہیں۔ سرگوشیاں کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار آپس میں بیٹھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کی بڑی فکر لاحق تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بہرحال نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ہی جیسا انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے۔ آخر اس میں وہ نرالی بات کیا ہے جو اس کو ہم سے ممتاز کرتی ہو اور ہماری بنسبت اس کو خدا سے غیر معمولی تعلق کا مستحق بناتی ہو؟ البتہ اس شخص کی باتوں میں اور اس کی شخصیت میں ایک جادو ہے کہ جو اس کی بات کو کان لگا کر سنتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو نہ اس کی سنو اور نہ اس سے میل جول رکھو، کیونکہ اس کی باتیں سننا اور اس کے قریب جانا گویا آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنسنا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کا الزام چسپاں کرتے تھے اس کی چند مثالیں آپ کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق متوفی سن 152 ہجری نے بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ یعنی ابو سفیان کے خسر
ہند جگر خوار کے باپ۔ اس نے سرداران قریش سے کہا اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے ملوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی دیکھ کر اکابر قریش سخت پریشان ہو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو الولید تم پر پورا اطمینان ہے، ضرور جا کر اس سے بات کرو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بھتیجے ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو۔ تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنایا۔ بھتیجے اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مان لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے تم کو واقعی سوتے یا جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں۔ یہ باتیں وہ کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خوب بول چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الولید جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے ہیں، یا اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کچھ دیر تک مسلسل آپ سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کرتے رہے اور عتبہ پیچھے زمین پر ہاتھ ٹیک کے غور سے سنتا رہا۔ 38ویں آیت پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر عتبہ سے فرمایا ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ یہاں سے اٹھ کر سرداران قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے دور سے ہی اس کو آتے دیکھ کر کہا خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر وہ گیا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا کہو ابو الولید کیا کر آئے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، واللہ یہ شعر نہیں ہے، نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے۔ اے معاشر قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر رہیں گی۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ لوگوں نے کہا واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا یہ میری رائے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ریفرنس ہے ابن حشام جلد اول صفحہ نمبر 313 سے 314 تک۔ بہقی نے اس واقعے کے متعلق جو روایات جمع کی ہیں ان میں سے ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو۔ دوسرا واقعہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ اراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ اراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ راشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا آج بڑا لطف آئے گا۔ راشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف چل پڑے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ ہو گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا کون؟ آپ نے جواب دیا محمد۔
وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا. آپ نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کر دو. اس نے جواب میں کوئی چونا چرا نہ کی اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی. قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا. حکم بن ہشام ابو جہل جب نکلا ہے تو محمد کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حکم بن ہشام کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. ریفرنس ہے ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 سے 30. یہ تھا شخصیت اور سیرت و کردار کا اثر، اور وہ تھا کلام کا اثر جس کو وہ لوگ جادو قرار دیتے تھے، اور ناواقف لوگوں کو یہ کہہ کر ڈراتے تھے کہ اس شخص کے پاس نہ جانا ورنہ جادو کر دے گا. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ. آج ہم نے سورۃ الانبیاء کا تعارف اور اس کی آیت نمبر 3 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.